بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے، کیونکہ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ سیانے کہتے ہیں اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن وقت کے ساتھ اپنوں کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ ہم ایسے دور میں ہیں کہ جہاں پتہ ہی نہیں چلتا پہلو میں بیٹھا شخص دوست ہے یا سانپ۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ کچھ لوگ میری زندگی میں خوشبو کی طرح ہیں، جو روز محسوس تو ہوتے ہیں پر دکھائی نہیں دیتے۔ جو لوگ اپنا غصہ اور نفرت ظاہر کر دیتے ہیں ان سے مت گھبرایا کرو، کیونکہ وہ سچے ہوتے ہیں۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کا بہت امتحان لیتا ہے پر کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ کسی کا دل توڑنے سے پہلے یہ بات ضرور سوچیں کہ بندے کی معافی بندہ ہی دیتا ہے، خدا نہیں۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ ایک اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ اکیلے بیٹھ کر خود سے سوال کریں کہ آپ کے مرنے کے بعد کتنے لوگوں کی زندگیوں پر فرق پڑے گا۔ جن لوگوں کو فرق پڑے گا ان کا خیال رکھیں، باقیوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں۔ کسی نے پوچھا غرور کیا ہے؟ جواب ملا، مٹی سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ خون اور دوست دونوں کی جگہ دل میں ہوتی ہے، فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ خون دل سے ہو کر گزر جاتا ہے اور دوست دل میں آ کر دل میں ہی رہ جاتا ہے۔ فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ لوگ دل کی دھڑکن کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ جو کنویں سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر بٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے کہ فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور اس رب کے سوا کوئی جان نہیں سکتا۔ زندگی میں کبھی برے وقت کا سامنا ہو جائے تو خاموش رہنا، ورنہ یہ دنیا تماشا بنا دیتی ہے۔ دھوکہ دینے والوں کو سکون مل جاتا ہے، نہ دھوکہ دینے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا، وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ رشتہ بناؤ تو آنکھوں اور پلکوں کے جیسا، کیونکہ جب آنکھ میں کچھ چلا جائے تو پلک تڑپ اٹھتی ہے، اور جب پلک کچھ دیر نہ جھپکائے تو آنکھیں رو پڑتی ہیں۔ جو وقت گھڑی بتاتی ہے وہ گزر بھی جاتا ہے اور بدل بھی جاتا ہے، مگر جو وقت دل اور دماغ میں ٹھہر جائے وہ نہ بدلتا ہے اور نہ گزرتا ہے۔ جب کوئی ناراضگی دور کرنے میں پہل کرتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے انا یعنی کہ غرور سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔ قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو، چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو
نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ انسان ہوتا ہے پیار کرنے کے لیے اور پیسہ ہوتا ہے استعمال کرنے کے لیے، مگر آج کل لوگ پیار پیسے سے کرتے ہیں اور استعمال انسان کا کرتے ہیں۔ پرفیوم لگانے سے پہلے یہ بھی سوچا کرو کہ ہمارا اخلاق اور کردار تو بدبودار نہیں۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادگی تمہاری زندگی میں ہوگی اتنی ہی پریشانیاں کم ہوگی۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج کسی کی راہ میں تم پتھر رکھو گے تو آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ اپنی زندگی کے کسی بھی دن پر افسوس نہ کریں۔ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، ابتری دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہو، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص مرد ہے۔ اپنی اہمیت جاننے کے باوجود کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حقارت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ امیدیں نہیں لگانی چاہیے کسی سے، کیونکہ جب ٹوٹتی ہیں تو روح تک زخمی کر دیتی ہے۔ خیالات کی حفاظت کرو، یہ الفاظ بن جاتے ہیں۔ الفاظ کی حفاظت کرو، یہ اعمال بن جاتے ہیں۔ اعمال کی حفاظت کرو، یہ کردار بن جاتے ہیں۔ کردار کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ پہچان بن جاتے ہیں۔ مصیبت انسان کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہے، تاکہ انسان کا رابطہ اپنے رب سے برقرار رہے۔ مخلص لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں اور دھوکہ بھی جلدی ہی کھا لیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے خلوص کی وجہ سے نرم پڑ جاتے ہیں اور زمانہ ان کو نگلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان کی مدد اللہ کرتا ہے۔ اب مجھے تکلیف نہیں ہوتی چاہے جتنی اونچائی سے گرایا جائے، کیونکہ مجھے ان ہاتھوں نے دھکا دیا جن پر مجھے یقین تھا۔ نہ جانے وہ پتھر کہاں سے ملتا ہے جو دل پر رکھ کر لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، ان کو جتنا مرضی سجا لو، دیکھ بھال کر لو، کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ اس آدمی کی عزت کرو جو تمہاری عزت تمہاری غیر موجودگی میں کرے۔ یہ سانپوں کی دنیا ہے، یہاں سنبھل کر چلنا، یہاں ہر کوئی بڑے پیار سے ڈستا ہے۔ عورت کی گود اور مرد کی جیب اگر خالی ہو جائے تو یہ دنیا جینے نہیں دیتی۔ زندگی میں چاہے کتنی بھی خوشیاں ہوں ہمارے پاس، لیکن ہم تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے ساتھ وہ نہیں جس کے ساتھ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔ تکلیفیں ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن انسان کو ختم ضرور کر دیتی ہیں۔ کسی کو دھوکہ دے کر یہ مت سمجھنا کہ کتنا بے وقوف تھا، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کا آپ پر بھروسہ اور اعتبار کتنا تھا۔ زندگی جینی ہے تو پھر حالات سے ڈرنا کیسا؟ جنگ لازم ہو تو مقابل نہیں دیکھا کرتے۔ میں تیری ہر رضا پر راضی ہوں یا رب، مجھے بس اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ جب نماز تمہیں سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ سانپ صرف تب ڈستا ہے جب وہ خطرہ محسوس کرے، جبکہ انسان وہ واحد مخلوق ہے جو کسی بھی کیفیت میں ہو زہر اگلنے سے باز نہیں آتا۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے
تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ درخت نے کسی انسان سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے۔ جب مجھے کوئی پتھر مارتا ہے تو بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ دوستی کا رشتہ اگر نہ بنا ہوتا تو انسان یقین نہیں کرتا کہ اجنبی لوگ اپنوں سے بھی زیادہ پیارے ہو سکتے ہیں۔ ماں اور بیوی دونوں ہی عزت احترام کے حقدار ہیں، کیونکہ ایک آپ کو دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر آپ کے پاس آئی۔ الفاظ اتنے خوبصورت ہو یا نہ ہو، لیکن الفاظ کے پیچھے چھپا ہوا احساس اتنا خوبصورت ہو جو دلوں کو چھو جائے۔ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس ایسا کوئی مخلص شخص ہو جو کسی بھی حال میں ان کے ساتھ کھڑا ہو، پھر چاہے وہ وقت غم کا ہو یا خوشی کا۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں بہت ہی پریشان کرتی ہیں، جیسے کہ دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے رکھی ہوئی امید۔ زہر سے بھی زیادہ زہریلے ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنا بنا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ پیار کے نام پر جسموں سے کھیلنا محبت نہیں ہوتی۔ محبت تو احساس، جذبات اور دل سے ہوتی ہے۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ شکر ہے موت سب کو آتی ہے، ورنہ امیر اس بات کا مذاق بنا لیتے کہ غریب تھا اس لیے مر گیا۔ 4 چیزیں کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ نمبر 1، وقت جو گزر گیا۔ نمبر 2، بھروسہ جو ایک بار ٹوٹ گیا۔ نمبر 3، لفظ جو منہ سے نکل گیا۔ نمبر 4، موقع جو ہاتھ سے نکل گیا۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، اور اپنی نگاہیں ہمیشہ نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ انسان 2 وجہ سے بدل جاتا ہے، کوئی شخص کوئی خاص اس کی زندگی میں آ جائے یا کوئی بہت خاص اس کی زندگی سے چلا جائے۔ محفل کی دعاؤں کی میں نے بھی ایک خوبصورت دعا مانگی، میرے اپنے سدا خوش رہیں اور خوشحال رہیں، میرے ساتھ بھی اور میرے بعد بھی۔ عورت اگر بے وفائی کرنے پر آ جائے تو 40 دیواروں کے پیچھے بھی کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ کسی مرد کے ساتھ مخلص ہو تو ساری دنیا کے مرد مل کر بھی اس کو بہکا نہیں سکتے۔ تھک گیا ہوں تیری نوکری سے اے زندگی، مناسب ہوگا تو میرا حساب کر دے۔ کچھ لوگ عورت کو 2 ٹکے کی کہہ دیتے ہیں، مگر عورت 2 ٹکے کی نہیں ہوتی۔ ماں ہے تو جنت ہے، بیوی ہے تو ہم سفر ہے، بہن ہے تو غیرت ہے، بیٹی ہے تو رحمت ہے۔ اخلاص کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کہ کب دے گا، یقین مانو جب دے گا تو بے حساب دے گا۔ آنسوؤں کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گر جانے سے دل ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وقت کے ساتھ سارے زخم بھر جاتے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے
کہ زخم کبھی نہیں بھرتے، بلکہ وقت کے ساتھ ہمیں سہنا آ جاتا ہے۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی آہ عرش تک جاتی ہے۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ دل سے مخلص ہو کر کھایا ہو۔ انسان زندگی میں ہارتا ہی تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکل جائیں۔ دل کو صاف کر کے جینا سیکھو، معافی مانگنے میں پہل کرو، اللہ دنیا میں ہی تمہارے لیے جنت کی ہوائیں چلا دے گا۔ تماشا تو بعد میں بناتے ہیں، پہلے تو لوگ اپنا بناتے ہیں۔ کوئی کسی کا نہیں اس دنیا میں، سب نے ایک دن چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ میں نے زندگی سے صرف اتنا سیکھا ہے، دکھ میں اکیلے ہیں اور خوشی میں زمانہ ہے۔ کسی سے روٹھو تو سنبھل کر روٹھنا، کیونکہ آج کل منانے کا نہیں، چھوڑ کر جانے کا رواج ہے۔ انسان کی قدر اس کی زندگی میں کرو، مرنے پر تو غیر بھی کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ بات کرنے کے لیے وقت اور موڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس دل میں اہمیت ہونی چاہیے۔ جس طرح کمرے میں موجود چھوٹے چھوٹے سوراخ سورج ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اس طرح انسان کی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کی تربیت اور اخلاق کی پہچان کرا دیتی ہیں۔ 5 ایسے لوگ جو اپنے غصے کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں۔ نمبر 1، ایسے لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لے لیتے ہیں اور فوراً غصے میں آ جاتے ہیں، ان کے قریبی لوگ ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، وہ لوگ جو غصے میں دوسروں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے الفاظ بول دیتے ہیں، بعد میں ان الفاظ کی وجہ سے رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، ایسے لوگ جو غصے میں دوسروں کی بات سننے یا سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، رشتے ختم ہونے کا خطرہ بڑھا دیتے ہیں۔ نمبر 4، وہ لوگ جو ہر بات کا ذمہ دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، ان کا رویہ قریبی تعلقات کو متاثر کرتا ہے۔ نمبر 5، جو لوگ اپنے غرور گھمنڈ کی وجہ سے نہ معافی مانگتے ہیں اور نہ دوسروں کو معاف کرتے ہیں، وہ قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں۔ غصے کو قابو میں رکھنا اور تحمل سے کام لینا رشتوں کو مضبوط بنانے کا سب سے اہم اصول ہے۔ اچھے تعلقات کی بنیاد ہمیشہ ان 5 چیزوں پر کھڑی ہوتی ہے، پھر چاہے رشتہ عزت کا ہو، احساس کا ہو یا پھر دوستی کا۔ نمبر 1، کسی بھی تعلق کی جڑ اعتماد ہوتا ہے۔ اگر اعتماد یعنی کہ بھروسہ نہ ہو تو رشتہ دیر پا نہیں رہ سکتا۔ ایک دوسرے پر بھروسہ تعلق کو مضبوط بناتا ہے۔ نمبر 2، چاہے رشتہ دوستی کا ہو، خاندان کا ہو یا محبت کا یا عزت کا، ہمیشہ عزت کو ترجیح ہونی چاہیے۔ عزت کے بغیر کوئی بھی تعلق قائم نہیں رہ سکتا۔ نمبر 3، ایک دوسرے کے جذبات اور ضروریات کو سمجھنا، ان کی پرواہ کرنا تعلق کو گہرائی دیتا ہے۔ احساس کے بغیر تعلق محض ایک رسم بن جاتا ہے۔ نمبر 4، ہر رشتے میں سچائی اور دیانت داری لازمی ہے۔ جھوٹ اور دھوکہ کسی بھی تعلق کو ختم کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، اچھے تعلقات کو پروان چڑھانے کے لیے وقت دینا ضروری ہے۔ بے وقت رشتہ رفتہ رفتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ نسلی اور خاندانی لوگوں کو پہچاننے کے 5 بہترین اصول۔ نمبر 1، خاندانی لوگ ہمیشہ دوسروں کی عزت کرتے ہیں، چاہے وہ عمر میں چھوٹے ہوں یا بڑے۔ ان کا لہجہ، ان کا رویہ مہذب ہوتا ہے،
اور وہ دوسروں کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں۔ نمبر 2، حقیقی اور نسلی لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ کے مشکل وقت میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ یہ لوگ خود سے زیادہ آپ کی فکر کرتے ہیں اور مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ نمبر 3، خاندانی لوگ اپنی دولت یا رتبے پر غرور نہیں کرتے بلکہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ ان کی سادگی اور اخلاقیات ان کی اصل پہچان ہوتی ہے۔ نمبر 4، ایسے لوگ کبھی اپنے وعدے سے نہیں مکرتے، جو کہتے ہیں اسے پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ نمبر 5، نسلی خاندانی لوگ دوسروں کی خوشی اور غم کو محسوس کرتے ہیں۔ وہ کسی کو تکلیف دینے کی بجائے محبت بانٹنے پر یقین رکھتے ہیں اور رشتوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ دل کو مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں نہ بیٹھ رہو۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں اور ہم جس سے پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ رشتوں کی قدر کیجئے تو خوب کیجئے، ایک ایک کر کے سب کو چلے جانا ہے، پیچھے بس حسرتیں اور یادیں انسان کی رہ جاتی ہیں۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے آپ کی جگہ نہیں وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لینا چاہیے۔ رشتوں میں بنی نفرتوں کی دیوار کی وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل لوگ غیروں کو امپریس کرنے میں اور اپنوں کو اگنور کرنے میں مصروف ہیں۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں اور جلد ہی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا کمزور نہیں ہے۔ پیارے ناظرین، یہ خوبصورت قیمتی باتیں آپ کو کیسی لگیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ بہت اچھی باتیں ہیں، آپ کے دوستوں تک پہنچیں گی، اور لائک بھی کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ایسی ہی خوبصورت قیمتی انمول تحفے باتیں اب تک ہم پہنچاتے رہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔